محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر تو اللہ نے تمہیں اپنے محبوب نہیں بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ عورت معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، اور پھر اچانک کسی معمولی بات پر اس کو سب ایک دم یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ معاف نہیں کرتی، اور لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات تھی گھر اجڑنے کی۔ عورت کا رتبہ، خدا نے عورت کا رتبہ کتنا بڑھا رکھا ہے، رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ بانو کہتی تھی کہ کسی کی جگہ لینا اور کمی کو پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ تو لی جا سکتی ہے مگر کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ بابا جی فرماتے ہیں مرد صرف اس صورت میں ہارتا ہے جس سے وہ سچی محبت کرتا ہے۔ محبت کرے اور نکاح نہ کرے اور مجبوری کا بہانہ بنا کر ساتھ چھوڑے، وہ مرد ہو یا عورت، یقین مانے وہ انسان دنیا کا گھٹیا انسان ہوتا ہے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں۔ توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنی ہی نکھار پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص ہجر کا مطلب سکھا رہا ہے تمہیں تو وہ پھر طے ہے اس نے چھوڑ جانا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے تبھی تمہیں تہجد تک لے آیا ہے۔ یہ وقت جو اتنا مشکل لگ رہا ہے نا، یہ بھی گزر جائے گا۔ وقت تو ہوتا ہی گزرنے کے لیے ہے، ٹھہرنے کہاں آتا ہے یہ وقت۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ یا رب، میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، جو میرے حق میں بہتر ہو بس وہی فیصلہ کر۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی میرے رب ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کر کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ کیا دنیا مجھ سے زیادہ تمہیں نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں؟ میں انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ تمہیں بس قبولیت پر یقین رکھنا ہے۔ ہمارا معاشرہ اچھے مرد کی وجہ سے نہیں، اچھی عورتوں کی وجہ سے چلتا ہے۔ محبت کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی، اور شادی کے لیے محبت کا ہونا شرط ہے۔ عورت جاہل کے لیے ہوش اور عقل مند کے لیے روح ہوتی ہے۔ مرد ہمیشہ اس عورت سے محبت کرتا ہے جو حقیقت میں محبت کیے جانے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے اس میں، یہ کہاں سوچتے ہیں۔ زنا کیوں عام ہے؟ کیونکہ زنا کے لیے بس جگہ چاہیے، اور نکاح کے لیے گھر، گاڑی، زیور، بینک بیلنس، جہیز، مہنگے شادی ہال اور مختلف کھانے چاہیے ہوتے ہیں۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری حاصل کرنا ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ جج تمہاری تحریریں بہت گندی ہے، بہت گند لکھتے ہو۔ کسی نے کہا جناب میرے ارد گرد بہت گند ہے، آپ گند ہٹائیے، میں گند لکھوں گا نہیں۔ مرد کو اگر عورت کے دیدار کا بھوکا رکھا گیا تو وہ اپنے ہم جنسوں میں ہی اس کا عکس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، وہ لوگ جن پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے وہ اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس سے زیادہ عزت دے کر دیکھو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو بھی اعلیٰ سمجھے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں جتنے صدقے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر سکتا ہے مگر احساس کوئی نہیں کرتا، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسان کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مرد کا مزاج ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے، عورت اسے جھکا نہیں سکتی، صرف پیار سے منا سکتی ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔
برکت والا نکاح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف سے متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ اگر تمہارے پاس بہت ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ خدا کے قریب آ جاؤ، وہ اس زندگی کا چشمہ ہے، اپنی ہر سانس میں اس کی برکتوں کو تلاش کرو۔ خدا تک پہنچنے کے لیے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے محبت کو چنا ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں: اولاد کو گالی دینے سے، دل میں بغض رکھنے سے، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانے سے، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنے سے، ماں باپ کی عقل کو نہ سننے سے، نماز کے بعد دعا نہ مانگنے سے، دسترخوان پہ باتیں کرنے سے، وضو کی حالات میں کفر کے الفاظ ادا کرنے سے۔